علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے، سب کے سب بھکاری ہے کون دینے والا ہے. در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے، سب کے سب بھکاری ہے کون دینے والا ہے. اس سے مانگ اٹھاؤ کہ دے دے جو قطار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. پاک ہے لہو کس کا، کس میں کیا خرابی ہے، کون ہے سقیفہ کون بو ترابی ہے. پاک ہے لہو کس کا، کس میں کیا خرابی ہے، کون ہے سقیفہ کون بو ترابی ہے. پل میں سب کے چہروں سے ہوگا آشکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. زندگی کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے، چل علی کے روضے پر کیوں اداس بیٹھا ہے. زندگی کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے، چل علی کی چوکھٹ پر کیوں اداس بیٹھا ہے. بس پلک جھپکتے ہی ہوگا بے وفا. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. چاہتا ہے در تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو، خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. چاہتا ہے گھر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو، خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. منکران حیدر پہ کدے بے شمار. دم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائے، خود تیری زیارت کو انبیاء چلے آئے. تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائے، خود تیری زیارت کو انبیاء چلے آئے. کربلا پہنچ جائے تو جو ایک بار. دم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا، 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا، 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. کیونکہ یہ نہیں رکھتے کسی کا ادھار. دم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. منبر جانے حیدر جان، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. منبر جانے
رکھوں اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں نام علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے. اور یہ نیا شعر فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب. فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب. ناد علین کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے. ناد علین کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے. اور یہ شعر آخری شعر پیش کرو. جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم. جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم. تیغ فلک سے آئے نہ آئے لشکر جانے حیدر جانے. تیغ فلک سے آئے نہ آئے لشکر جانے حیدر جانے. محمد وآل محمد بالترین صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کے جشن میں جس طرح سے اس آیت کو سرنامہ بنایا تھا اور اب آپ تمام حضرات موجود بھی تھے، لہذا میں نے سوچا کہ آج کی بھی مختصر اس گفتگو میں وہیں سے کنٹینیو کیا جائے جہاں سے کل چھوڑا تھا. عرض یہ ہوا تھا کہ پروردگار عالم سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں 119 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان لانے والوں تم لوگ تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو. اس کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی جن کی آج ولادت کا دن تھا، وہ آپ نے اپنی زیارت جامع کبیرہ میں اسی چیز کی طرف
اسی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جہاں پہ 3 دعائیں امام نے فرمائی ہیں کہ اگر اہل بیت سے اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت الاخیار، اگر محمد و آل محمد اور 12 اماموں سے بڑھ کر پروردگار سے زیادہ قریب کوئی ہوتا تو اے اللہ ہم اس کو اپنا شفیع بناتے، ہم اس کے واسطے اس کو اپنا وسیلہ بناتے اور اس کے حق میں تجھ سے طلب کرتے، لیکن ہمیں جب کوئی نہیں ملا تو ہم ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ، 3 چیزیں دے دے مجھے 3 چیزیں دے دے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ أَسْأَلُكَ أَن تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے اہل بیت طاہرین کی معرفت عطا فرما، فی جملۃ العارفین بہم، پہلے ان کی معرفت، دوسری چیز وبحقہم، اور ان کے حق کی معرفت۔ ان کی معرفت الگ ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی معرفت الگ ہے۔ جب تک انسان کو اہل بیت کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوگی وہ ان کے حق کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ایک انسان جو جانتا ہی نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں میرے والدین ہیں تو کیسے ان کا حق ادا کر پائے گا؟ پہلے پتہ تو چلے کہ یہ والدین ہیں، پھر پتہ چلے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، اس کے بعد انسان ان کے حق کو ادا کر پائے گا۔ جو ان کا مقام ہے اس کو سمجھ کے پھر جو ان کے جو رائٹس ہیں وہ پورے کر پائے گا، ورنہ کیسے فلفل کرے گا وہ چیزوں کو؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا امام نے بھی یہاں پہ بتایا ہے کہ جملۃ العارفین بہم، سب سے پہلے ان کی معرفت وبحقہم، اور پھر ان کے حق کی معرفت، اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم، اور ان کی شفاعت کے ذریعے، ان کی شفاعت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرنا۔ یعنی امام نے یہ بتایا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر افتخار نہ کرے، بلکہ ابھی ہم لوگوں نے دعا کے محل میں کیا پڑھا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کی آرزو صرف امید ہے، ہم کو امید ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا، کسی کو یقین نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں ہے۔ اگر معصومین سے ہٹ کے عام انسانوں میں آ کے دیکھیں تو کوئی ایک بے وقوف انسان بھی جو ہے اس بات کا کبھی بھی وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ لہٰذا ہم لوگ کی روایات میں بے حد آیا ہے کہ مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ المؤمن دائما بین الخوف والرجاء، مومن 2 چیزوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے، ایک طرف اس کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اس کو، اور دوسری طرف امید ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری روایات میں آیا ہے۔ مومن، اصل مومن کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم بلا خوف جو دل چاہے کرے، یہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر وہ خدا نخواستہ علیہ باللہ گناہ کی طرف جاتا بھی ہے تو وہ اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ دوسری طرف اگر وہ عبادات کو انجام دیتا بھی ہے تو وہ یقین کے ساتھ انجام نہیں دیتا کہ یہ قبول ہے، بلکہ امید ہوتی ہے اسے کہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دائماً جو مومن ہے، یہ دعائے قبیل میں کتنی جگہ پہ رجا کا لفظ آیا ہے۔ یہ رجا کا مطلب کیا ہے؟ رجا کا مطلب ہے کہ انسان اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لہٰذا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لا یقنط، پروردگار کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے وہ کہ جو بہت گمراہ ہو۔ ایک روایت میرے ذہن میں بھی آئی ہے، یہ روایت بہار میں اور دوسری مناقب وغیرہ میں دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ امام کی خدمت میں آیا، اس نے پوچھا کہ مولا ایک شخص ہے اس نے گناہ کیا ہے تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ امام نے فرمایا کہ بالکل انشاءاللہ اللہ اس کو وہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ مولا سے اس نے عرض کیا
کہ مولا اگر دوبارہ پھر اس نے وہی گناہ انجام دے دیا تو مولا نے فرمایا وہ استغفار کرے گا اللہ پھر اسے معاف کر دے گا. اس نے کہا کہ اگر اس نے پھر انجام دے دیا تو مولا نے فرمایا وہ پھر استغفار کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا. اس نے کہا اگر اس نے پھر انجام دے دیا تو مولا نے اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھا. نظر الیہ شبہ الغضب, غصے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا, کیونکہ وہ چاہ کیا رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کب تک پروسیس چلتا رہے گا. رپیٹ کیا وہی چیز معاف کر دیا, رپیٹ کیا معاف کر دیا, وہی گناہ معاف کیا, وہی گناہ معاف کیا. وہ چاہ رہا تھا کہ امام سے پوچھے کہ کب تک معاف کرتا رہے گا. تو امام نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کے کہا کہ ایاک وان تقنط المؤمنین من رحمت اللہ, ہوش میں رہو, تم ہوش کے ناخون لو, یعنی سمجھ کے رہو, خبردار کبھی مومنین کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا. ایاک, یہ ایک دفعہ ایک سادی زبان میں کوئی بات کہی جاتی ہے اور ایک دفعہ نہیں. جیسے آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کا کوئی بڑا ہے, وہ آپ سے کہے کہ فلاں کام نہ کرو, لیکن ایک دفعہ وہ کہتا ہے خبردار یہ کام کبھی نہ کرنا. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ان دونوں کے اندر جو تاکید ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر ڈفرنس ہے دونوں سٹیٹمنٹس میں. یہاں پہ امام نے یہ نہیں کہا کہ لا تقنط المؤمنین من رحمت اللہ, بلکہ کیا فرمایا, فرمایا ایاک وان تقنط المؤمنین من رحمت اللہ, خبردار کبھی مومنین کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا. لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, لہذا مومن ہمیشہ خوف اور رجا ان دونوں چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا, یہ جو صرف اپنے اعمال کی بنا کے اوپر یا صرف تقوی کی بنا کے اوپر نجات پانا چاہتے ہیں, نہیں مل سکتی نجات. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کے ساتھ رہنا. دونوں چیزیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ تم کو پتا ہے کہ اچھا برا کیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو کرنے کا طریقہ یہ صادقین بتائیں گے. اچھائی کیا ہے یہ تم کو معلوم ہے, ہر انسان سمجھتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, لیکن یہ صحیح سے کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ یہ صادقین آ کے بتائیں گے. وہ راستہ صادقین آپ کو دکھائیں گے. لہذا آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے, اکیلے اس راستے پہ نہیں جانا ہے. جب بھی خدا کی طرف جانا ہے, دوسری جگہ پہ بھی کیا ہے, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اکیلے ایسے نہیں چلے جاؤ بے لگام, جس کو کہتے ہیں بے لگام بیل جو ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے آپ نہیں جا سکتے کسی کے ساتھ یا کسی چیز کی طرف, بلکہ مہار کی ضرورت ہے. وہ مہار کون کرے گا, کون لگام کو ہاتھ میں لے گا؟ وہ صادقین ہیں. وہ جہاں پہ لے کے جائیں گے ان کے ساتھ جانا ہے, طریقے ان سے سیکھنا ہے. جو سلیقہ ہے پروردگار عالم سے بات کرنے کا وہ سکھائیں گے, ہم نہیں سمجھ سکتے خود سے. لہذا جب یہ بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صادقین ہیں جن کی قرآن کریم میں بات ہو رہی ہے, یہ ایسے ہیں, ان کی خصوصیت اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ تمام خطا, غلطی, بھول چوک, یہاں تک کہ غفلت سے بھی یہ سب کے سب بری ہیں. کیونکہ اگر کسی انسان میں خطا کی گنجائش ہو تو پروردگار کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرو؟ نہیں کہہ سکتا. اگر ہم کو پتا ہے کہ فلاں انسان خطا کر سکتا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا آپ سے کہ آپ اس کی پیروی بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جائیں. جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا, اس کا مطلب یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی پیروی اور جن کا جو طریقہ ہے وہ بے خطا ہے, بے غفلت, کسی چیز کی اس کے اندر سہو و نسیان اور بھول چوک نہیں ہو سکتی. یہ تو آیت میں صاف دکھ رہا ہے. جو اہل سنت حضرات کے جو علماء میں سب سے متعصب ترین افراد میں سے ہے, اس کا نام ہے فخر رازی. فخر رازی کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے, اس نے قرآن کی تفسیر کی ہے, اس میں 16ویں والیوم میں اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ صادقین کہ جن کی پروردگار عالم
حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو. یہ معصوم ہونا ان کا ضروری ہے, ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. لیکن بعد میں اس نے بہرحال اپنا جو رنگ ہے وہ دکھایا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں تک وہ ساتھ آیا ہے, اس نے بات کو مانا ہے کہ صادقین وہ ہوں گے کہ جو کیسے ہوں گے کہ ہر خطا اور ہر غلطی اور نسیان اور بھول چوک, گناہ تو بہت دور کی بات ہے, ان سب سے وہ بری ہوں گے. خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی روایات میں بے پناہ ہے کہ صادقین سے مراد کون ہے. آپ سب کو بھی پتہ ہے صادقین سے مراد کون ہے, لہذا اس کی طرف اتنا زیادہ ہمیں فوکس نہیں کرنا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی روایات سے پہلے قرآن کے اندر خود ان صادقین کا تذکرہ موجود ہے. اللہ نے بھی بتایا ہے, اہل بیت نے تو بتایا ہی ہے, اللہ نے بھی بتایا کہ صادقین سے مراد کون ہے. کہاں پہ بتایا ہے؟ اللہ نے سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت میں بتایا ہے. سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت میں پروردگار نے بتا دیا ہے کہ صادقین صرف یہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین صرف وہ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ثم لم یرتابوا, اور پھر کبھی بھی شک نہیں کرتے. ایک دفعہ جب ایمان لے آئے تو پھر کبھی شک نہیں کرتے. ثم لم یرتابوا, کبھی بھی شک نہیں کرتے ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صرف یہی صادقین ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد بہت اہم چیز ہے اس آیت میں, کیا کہا؟ الذین آمنوا باللہ وبرسولہ, اللہ اور رسول پہ ایمان. اس کے بعد ہوا نہیں کہا, اس کے بعد کہا ثم لم یرتابوا, یعنی ایمان لے آنے کے بعد پھر کبھی شک نہیں کرتے. ثم یہ ترتیب کے لیے آتا ہے, سیکوینس کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ پہلے یہ یہاں پہ کون آیا حسینیہ میں, اگر میں کہوں گا کہ غالب اور لیاقت آئے, جب میں نے کہا کہ غالب اور لیاقت آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پتہ نہیں ہو سکتا پہلے کون آیا بعد میں کون ہے, نہیں معلوم, بس اتنا معلوم ہے کہ دونوں آئے. لیکن اگر میں کہوں غالب آیا پھر لیاقت آئے, اس کا مطلب کیا؟ مطلب پہلے غالب اس کے بعد لیاقت. یہ سیکوینس کے لیے آتا ہے. پھر اسی طرح سے عربی زبان میں سما ہے. سما کیا کرتا ہے؟ سیکوینس کے لیے, کہ جب کوئی اللہ پر اور رسول کے اوپر ایمان لے آیا ثم لم یرتابوا, پھر اس کے بعد اس نے کبھی شک نہیں کیا. صادقین کی صفت یہ ہے. لہذا اگر کوئی کہے کہ ما شککت فی نبوت هذا الرجل کما شککت فی الحدیبیہ, میں اس مرد کی نبوت میں نے کبھی اتنا شک نہیں کیا جتنا میں نے حدیبیہ میں شک کیا. تو یہ صادقین میں سے نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے. لہٰذا یہ کبھی صادقین میں سے نہیں ہو سکتا. اس کی پیروی نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے کہ جس نے شک کیا. یہ صادقین کی ڈیفینیشن اس آیت میں بیان ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم, اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کے ساتھ رسول کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ایسے لوگ صادقین میں سے نہیں ہو سکتے کہ جو رسول کی بیٹی کا مال کھا جائیں, یہ صادقین میں سے نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جہاد کرنا ہے, تشریف نہیں لے کے جانا ہے, جانا نہیں ہے وہاں سے. لہذا صادقین خود پروردگار عالم نے اگر بیان کیا ہے, یہاں یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم نے بہت ساری تفاسیر دیکھی دوسرے علماء کی, یہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولتا ہے, سادی بات کر کے چلے جاتے ہیں. جبکہ اس میں بہت سارے اہم نکات ہیں کہ جن کو تذکرہ کر سکتے ہیں, اور یہی علماء دوسری جگہوں پہ ان چیزوں کو کھولتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ یہاں پہ کوئی داخل ہو ہی نہیں رہا ہے. بہت اہم چیز ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں, ہر وہ انسان جو سچا ہو, ہر وہ انسان جو سچا ہو تم اس کے ساتھ رہو.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، ہر وہ انسان کہ جو سچا ہے تم اس کے ساتھ رہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر سچے انسان کے ساتھ رہنے کی بات یہاں پہ نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر مراد یہ ہوتا کہ جو بھی سچے ہیں، جتنے بھی سچے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے، یہ جو الف و لام اس کے اندر آیا ہے یہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا الراسخون، الراسخون یعنی وہ لوگ کہ جو خاص لوگ ہیں، کہ یہ وہی اسی طرح کا صیغہ یہ بھی ہے، جیسے وہاں پہ تھا الراسخون ویسے یہاں پر بھی ہے الصادقین، یعنی کچھ خاص لوگ ہیں کہ جو مد نظر ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کی بات کی جا رہی ہے. ہر ایک انسان عمومی طور پہ نہیں ہے. خود رسول اکرم کی خدمت میں آیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو صادقین ہے یہ خاص ہے یا عام ہے، ہر صادق کی بات ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا انا بذالک علی و اہل بیتہ، علی و اہل بیتہ. یہ عمومی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد امیر المؤمنین اور ان کے گھر والے ہیں. بعض جگہوں پہ امیر المؤمنین اور وہ ائمہ کے جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ائمہ کے جو ان کی نسل سے ہیں، یہ ہے صادقین. تو جو ہم سے کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے. وہ بات کیا پتہ چلتی ہے؟ وہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت رسول اکرم کے زمانے میں آئی ہے اور ایسی آیت ہے کہ جو قیامت تک رہے گی، اس کا مطلب قیامت تک ان صادقین میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرد موجود رہے گا. ورنہ خدا کسی ایسی چیز کا حکم کر دے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو اور وہ لوگ ہوئے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جب تک تقوی کا سلسلہ چلے گا تب تک کوئی ایسا رہے گا کہ جو تقوی کا راستہ ہمیں دکھاتا رہے گا. آخر تک قیامت تک کوئی ایسا فرد رہے گا. روایات بہت زیادہ آیا ہے کہ الارض لا تخلو من الحجہ، یہ جو زمین ہے یہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوتی، یا ظاہر ہوتی ہے یا پھر کیا ہوتی ہے، یا غائب ہوتی ہے. یا وہ حجت خدا ظاہر ہے یا مستور ہے، یعنی پردے میں ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا کہ وہ جو حجت خدا ہے وہ کم سن ہو، بالغ نہ ہو یا بالغ ہو. یہ جو آج کی مناسبت سے ہے کہ امام علی نقی کرم نے عرض کیا تھا، امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ شکوک ایجاد نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایجاد ہوئے لیکن ان کے زمانے میں نہیں ایجاد ہوئے. کیوں؟ کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے کرامات، ان کے فضائل و معجزات سب دیکھ چکے تھے، لہٰذا پھر امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں کسی نے شک نہیں کیا. یہاں پہ شک یہاں پہ نہیں ہوتا. کسی بھی عالم دین نے یہ شرط نہیں رکھی ہے امامت کے اندر کہ امام بالغ ہونا چاہیے. امام بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. بالغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالغ بلغہ، بلغہ یعنی پہنچنا. کہتے ہیں بلغ الماء، پانی آ گیا یعنی پانی پہنچ گیا ایک حد تک، ٹھیک ہے. تو بلغہ کا مطلب ہے پہنچنا. جب ہم کہتے ہیں بالغ یعنی انسان ایسی حد تک پہنچ جائے کہ جب خدا اس سے خطاب کر سکے، اللہ کا مخاطب قرار پا سکے. کہتے ہیں میرا بچہ بالغ ہو گیا. بالغ ہو گیا مطلب کیا؟ یعنی اب اللہ اسے خطاب کر رہا ہے، اب اس سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اب اس سے کہہ رہا ہے روزہ رکھو، اب اس سے کہہ رہا ہے خمس دو، اب اس سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے خدا اسے خطاب نہیں کر رہا تھا. خدا بچوں سے بات نہیں کرتا، خدا بچوں کو خطاب نہیں کرتا ہے. خود قرآن میں کیا، ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اس سے بات کرتے ہیں، اس کو اپنی مخاطب قرار دیتے ہیں کہ جو اس چیز کی وسعت رکھتا ہو. جو غیر بالغ انسان ہے وہ اس کی وسعت نہیں رکھتا. چھوٹا بچہ ہے وہ اس کی وسعت نہیں رکھتا. یا ایک انسان ہے کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، وہ بالغ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مخاطب قرار نہیں پا سکتا. لہذا امام معصوم میں کبھی بھی بلوغ شرط نہیں ہے، کیونکہ امام تو وہ ہے کہ جو گہوارے میں خدا کا کلام سناتا ہے، وہ ہے امام. جیسا امام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ 2 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے. یہ چیز نہیں دیکھی جاتی امام میں.
امام وہ ہے کہ جو رسول کی گود میں آئے تو کیا کہے؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کی فلاح کا، مومنین کی کامیابی کا خطاب پہلے ہی سنا دے رہا ہے۔ یہ امام تو وہ ہے کہ جو جتنے لوگ جو ان کی امامت میں شک کرتے ہیں ابھی تک متحیر ہیں کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیسے پڑھ دی۔ ان کا شک تو یہ ہے کہ ابھی قرآن اترا نہیں ہے اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو امام کے لیے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اور ہم لوگ کے علماء نے دوسرے بھی بہت سارے جوابات دیے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ امامت کا جو یہ مقام ہے، جناب ابراہیم سے کیا کہا تھا اللہ نے؟ کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب جناب ابراہیم کے تمام امتحانات پورے ہو گئے، سب میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کیا کہا؟ میں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ عرض کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارا اور میری ذریت میں بناؤ گے؟ فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، عہدی یہ میرا، اس وجہ سے میں نے اس آیت کو پڑھا، عہدی یعنی یہ میرا عہد ہے، امامت عہد ہے۔ کتنی ساری زیارتوں میں کیا آیا ہے؟ جو زیارت کی جو روایات ہیں کہ تم لوگ زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تجدید عہد ہے، وہ جو اگریمنٹ آپ نے عالم زر میں باندھا تھا اس کو رینیو کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تجدید ہے، عہد ہے۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، یہ میرا مقام ہے، یہ الہی مقام ہے، لہذا جو بھی الہی مقام ہے اس کے اندر یہ انکنڈیشنل ہوتا ہے اس سے کہ ایج کیا ہے۔ خود قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو، وآتیناہ الملک صبیا، صبی مطلب بچہ نہیں ہوتا، صبی یعنی انفینٹ، صبی بہت چھوٹے بچے کو صبی کہتے ہیں، جو ایک دم دودھ پیتا بچہ اس کو کہتے ہیں۔ آتیناہ یعنی ہم نے اس کو عطا کیا، الملک نبوت، نبوت ہم نے اسے عطا کی، صبیہ اس حال میں کہ وہ بچہ تھا۔ یا جناب مریم نے کیا کہا تھا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے کہ جو بھی گہوارے میں ہے اور وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بھئی تم تو نبوت کو امامت سے بڑا مانتے ہو نا، جب ایک نبی بچہ ہو سکتا ہے تو امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ اس کا الٹا مانتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ امامت زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے دلیل بھی ہے، باتیں بھی ہیں، بھی ایک اس کی دلیل آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ جناب ابراہیم نبی تھے، جب امتحان ہو گئے تب امام بنے۔ امامت بہت بڑا درجہ ہے، رسول اکرم کے لیے آپ سوال نہ کیا کریے اگر ایسا ہوا تو پھر مولا علی رسول اکرم سے بڑے ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ رسول اکرم خود اپنے زمانے کے امام تھے، امام المرسلین ہیں وہ، لہذا وہ امامت پر ہی فائز ہیں، لیکن ان کا جو عہدہ ہے نبوت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو ان کے کام ہے وہ امامت کے ہی کام ہے۔ تو بہرحال امامت میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ بچہ ہے یا بالغ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ چیزیں اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ الہی عہدہ ہے، الہی عہدہ ہے۔ بالغ وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ خطاب کرنے کی بات ہو، یہ وہ ہے کہ جہاں پہ خود خدا خطاب کر رہا ہے۔ جب خطاب اللہ نے خطاب کر دیا یعنی کیا؟ یعنی بالغ ہے، یعنی پہنچ گیا اس حد تک، وہ پہلے ہی پہنچ گیا۔ خود رسول سے حدیث نہیں ہے کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والتین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی اور گل کے مٹی کے درمیان تھے، تو کنت نبیا، تو میں نبی تھا۔ یہ بات جگہ بھی یہ ہے کہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ ولیاً، یہ ولی تھے جب آدم کس میں تھے؟ آب و گل کے درمیان تھے۔ لہٰذا یہ جو گھرانہ ہے یہ بہت الگ گھرانہ ہے، یہ بہت الگ گھرانہ ہے۔ لہٰذا اسی آیت کے اندر بھی ایک خطاب ہے کہ جس کے اندر یہ جو مع کا لفظ آیا ہے، مع اس میں بہت راز چھپے ہیں، جیسے خود پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے۔ خطاب کس سے؟ لوگوں سے نہیں،
یا ایھا الذین آمنوا، بہت توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنیے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو اللہ نے ایک حکم دیا کیا کہ تم سب متقی بن جاؤ. یعنی اور جو ان کی فضیلت تھی وہ اور بڑھ گئی. جب متقی بن گئے، متقی بننے کے بعد صادقین کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہا کہ صادقین میں سے بن جاؤ، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ صادقین کے ساتھ رہنے کی بات کی ہے. اگر یہاں پہ صادقین سے مراد سب سچے ہوتے تو یہ نہ کہتا کہ ان کے ساتھ رہو، بلکہ کہتا ان میں سے ہو جاؤ. ان میں سے ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ رہنا ہے. تو کبھی کوئی گناہگار انسان یہ سوچ بھی نہ لے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں متقی بن گیا ہوں، اس کا مطلب میں بھی صادقین کے جیسا ہوں. صادقین کے جیسا نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے آپ سے چاہی نہیں ہے. کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ چاہتا ہی وہ ہے کہ جو آپ کر سکیں. آپ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو آپ کر سکتے ہو. یہ کیونکہ آپ کر نہیں سکتے اس لیے اس نے آپ سے مانگے ہی نہیں ہے، نہیں اس نے طلب نہیں کیا ہے. لہٰذا کتنی ایسی جگہوں پہ مقامات کے اوپر یہ موجود ہے کہ نحن آل محمد لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کوئی نہیں مل سکتا آ کے ملا دے کہ فلاں کسی امام کے جیسا اور فلاں جو ہے وہ رسول کے جیسا. اس طرح سے جو باتیں کرنا ہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں. یہ رسول اکرم اور خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ باتیں ایجاد ہوئی تو آپ نے نکارا ہے ان چیزوں کو. یہاں تک کہ ان کے گھروں کا ایک چھوٹا بچہ بھی وہ کسی عام امتی سے اس کو نہیں ملایا جا سکتا. ان کے گھروں کے بچے ایسے ہیں. کیونکہ جو آج کا دن ہے ایک روایت کے حساب سے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہا کی شہادت بھی ہے، تو لہٰذا اور شب جمعہ کی بھی مناسبت ہے. لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے دو جملے ان کی مصیبت کے حوالے سے کہ ایسی جناب زینب ہیں کہ جب مدینے میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھیں، بات ہے جناب زینب کے بچوں کے بارے میں کہ جب گھر میں تشریف فرما تھیں تو جس طرح سے رسول اکرم شہزادی دو عالم کے گھر پہ آتے تھے اور سلام کرتے تھے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے گھر پہ آئے کہ اے بہن زینب ہم مدینے سے نکل رہے ہیں. مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا. یہ جناب زینب کا یہ سننا تھا کہ فوراً جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے اور ان کی خدمت میں پہنچی، ان سے اجازت طلب کی اور آمادہ ہوئی. سفر کے لیے آمادہ ہوئی ہیں تو دو ننھے بچوں نے اپنے سروں سے عمامے کو اتارا اور شہزادی کے قدموں پہ رکھ دیا. یہ جناب اون محمد کہ جناب زینب کی ایک نشانی ہے یہی دو بچے. کہا کہ میں کیسے لے کے جا سکتی ہوں جب تک ماموں اجازت نہ دے، جب تک امام حسین اجازت نہ دے. امام حسین سے اجازت طلب کی اور بچے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب زینب نے ان کی تربیت کی، کس طرح سے جناب زینب نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا صرف اسی واقعے کے لیے، کربلا کے واقعے کے لیے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا تھا اور وہ اس کا لاشا خیمے میں آتا تھا تو جو اس کی ماں تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ اس کے لاشے کو اپنی گود میں رکھ لیتی تھی اور اس کے بعد گود میں رکھنے کے بعد اس جوان کے اوپر رویا کرتی تھی. لیکن کسی بھی تاریخ میں کسی بھی مقتل میں یہ چیز نہیں ہے کہ جب جناب اون محمد کے لاشیں آئے ہیں تو اس کے اوپر جناب زینب کبھی روئی، کبھی نہیں روئی. بلکہ مقتل میں یہ ضرور ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں یہ دونوں لاشیں آئے تو جناب زینب نے دونوں لاشوں کے بیچ میں جگہ بنائی اور سجدے میں چلی گئی کہ پروردگارہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما. کبھی نہیں روئی. یہاں تک کہ جب جناب زینب نے کربلا کو چھوڑا تو بھائی کے لاشے سے لپٹ کے ضرور روئی تھی لیکن کبھی بھی بچوں کے پاس نہیں گئی. عزیزوں کوفے بھی پہنچ گئے
کوفے میں کبھی بھی اون محمد کا ذکر نہیں کیا، شام کے دربار میں بھی چلی گئی، کبھی بھی اون محمد کے اوپر نہ روئی، نہ اون محمد کا کبھی تذکرہ کیا۔ لیکن عزیزوں غضب ہو گیا، اب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جب شام سے رہائی ملی، ارے جب شام سے رہائی ملی، سب نے سارے تبرکات لے لیے، ساری ماؤں نے اپنے اپنے بچوں کے سروں کو لے لیا، اپنی آغوش میں لے کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ دربار سے آواز آئی، یہ دو سر لاوارث ہے، ان دو سر کا وارث کون ہے؟ اب زینب برداشت نہ کر سکی، دونوں سروں کو آغوش میں لیا۔ اے اون محمد، ماں تم پہ نہ رو سکی، ماں کو معاف کر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه